ایک ایسا درخت جو پوری دنیا کے ہر جنگل سے بالکل الگ، تنہا اور خاموش کھڑا ہے۔ ایک جگہ جہاں زمین کے نیچے دنیا کے سب سے زیادہ نیوکلیئر ویپنز چھپے ہیں۔ ریگستان میں چائنیز میزائل ایکوریسی کے عجیب و غریب نشانات سے لے کر سوئز کینال میں پھنسی 50,000 ٹن وزنی شپ کو نکالنے کے منظر تک۔ کبھی کبھی گوگل ارتھ ہمیں صرف سیٹلائٹ امیجز نہیں بلکہ ان رازوں کی جھلک دکھاتا ہے جو ہماری سوچ سے بھی باہر ہوتی ہیں، اور آج ہم ایسے ہی چند سیٹلائٹ امیجز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، نیو میکسیکو کے پاس ایک ریموٹ ایریا میں زمین پر ابھرا ہوا ایک ٹیلا دیکھا جا سکتا ہے جس کا ایریا 14 ایکڑز کے قریب ہے۔ اس کی اسکوائر شیپ یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ نیچرل نہیں بلکہ مین میڈ ہے۔ ایسٹ اور ویسٹ سے 2 روڈز اس ٹیلے کی جانب آ کر ایک انڈر گراؤنڈ ٹنل میں چلی جاتی ہیں۔ اس پورے ایریا کو مختلف واچ ٹاورز لگا کر سیکیور بھی کیا گیا ہے جو اس سائٹ کی امپورٹنس ظاہر کرتے ہیں۔ پاس موجود کرٹلینڈ انڈر گراؤنڈ میونیشنز اسٹوریج سینٹر سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ جگہ امریکہ کی خاص ویپن اسٹوریج سائٹ ہے۔ الباکرکی نامی شہر میں موجود کرٹلینڈ ایئر فورس بیس کے احاطے میں یہ اسٹوریج سائٹ دنیا کی سب سے بڑی نیوکلیئر ویپن اسٹوریج سائٹ ہے، جہاں ایک اندازے کے مطابق 2500 نیوکلیئر وار ہیڈز رکھے ہوئے ہیں۔ ویسے تو اس سائٹ کی کنسٹرکشن کے بارے میں جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں وہ ابھی تک کلاسیفائڈ رکھی گئی ہیں، لیکن ایک اندازے کے مطابق 80 سے 120 فیٹ نیچے تک یہاں مختلف والز موجود ہیں۔ گوگل ارتھ کی ہسٹوریکل امیجری میں دیکھنے پر معلوم پڑتا ہے کہ یہ سائٹ 1985 اور 1991 کے درمیان کنسٹرکٹ کی گئی تھی، یعنی جب امریکہ اور سوویت یونین کی کولڈ وار اپنے عروج پر تھی۔ ہماری دوسری لوکیشن ہے نیواڈا ڈیزرٹ میں، جو امریکہ کا انتہائی بنجر اور سنسان علاقہ مانا جاتا ہے۔ یہاں دور دور تک صرف ریت اور خشک میدان پھیلے ہوئے ہیں، لیکن سیٹلائٹ ویو میں 3800 فیٹس کی بلندی سے یہاں ایک بہت بڑی اسکوائر باؤنڈری واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اس اسکوائر کے اندر زوم کرنے پر ایک جگہ کچھ عجیب و غریب اسٹرکچرز سامنے آتے ہیں، جیسے HOXL الفابیٹس اور کئی جیومیٹرک شیپس۔ یہ اسٹرکچرز 18 ایکڑ کے ریگستانی میدان پر بنائے گئے ہیں، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اتنی ویران جگہ پر ہیں جہاں سے قریبی شہر بھی کئی 100 میل دور ہیں۔ تو اب سوال اٹھتا ہے، یہ گمنام اسٹرکچرز کس چیز کے ہیں اور انہیں کیوں بنایا گیا؟ ہسٹوریکل امیجری سے پتا چلتا ہے کہ ان کی کنسٹرکشن 2006 اور 2010 کے درمیان ہوئی تھی، اور آس پاس کئی